اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام محترم خواتین و حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک حمد پاک کا شعر ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کچھ بھی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کچھ بھی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا نے جب کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے اسلام کی دعوت دی، تو آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کا اظہار کرو، اقرار کرو، دل سے ایمان لاؤ، فلاح پا جاؤ گے۔ تو یہ مشہور واقعات ہیں۔ بہرحال جنت کا ٹاپک چل رہا ہے اور جنت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ پچھلی ویڈیو جنت کے حوالے سے میں نے پیش کی، تو وہ جنت ایک بہت بڑی نعمت ہے یقیناً، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے یہ سارے انعام اور اکرام رکھے ہیں۔ لیکن بہت سے ہمارے مسلمان مومن اگر اس لالچ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کریں کہ بھئی جنت ملے گی، تو یہ بھی ایک لالچ ہو گئی، یا اس ڈر اور خوف سے عبادت کریں کہ بھئی جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہ بھی ایک خوف ہوا، ایک ڈر ہوا۔ میرے سائیں محترم فرمایا کرتے تھے کہ بابا اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا نہیں ہے کہ وہ مار دے گا یا کاٹ دے گا یا جہنم میں ڈال دے گا۔ رب کا خوف تو ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، تو ماں باپ سے ایسا کوئی جان سے مارنے کا، پھینکنے کا، ادھر ادھر کا تو خوف انسان کو نہیں ہوتا، اولاد کو نہیں ہوتا۔ ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں یا کوئی آپ کی اصلاح کے لیے کوئی بات آپ کو کہتے ہیں، کرتے ہیں، تو صحیح معنی میں بندگی کا مزہ تو یہ ہے، رحمان کے بندے کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کرم نوازیوں کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے مجھ پر بہت بڑے احسان ہیں، اس نے مجھے بے عیب پیدا کیا، میرے لیے سارے حالات و اسباب بنائے، یا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے حبیب کا امتی بنایا اور مجھے حضور کی نسبت نصیب ہو گئی۔ یہ بہت بڑی کرم نوازیاں ہیں۔ تو اس طرح سے ایک مومن اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی خوشی اور محبت کے ساتھ، لگن اور چاہت کے ساتھ، محبت اور خلوص کے ساتھ، تو وہ تو ہے پھر عبادت میں اخلاص بھی ہے اور عبادت میں اس کا مزہ بھی ہے۔ تو جنت کا جو معاملہ ہے وہ تو جنت تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ حضور کے صدقے، حضور کے طفیل، وہ تو انشاءاللہ ہر مومن اور مسلمان کو نصیب ہوگی۔ جس کے دل میں بھی ایمان کا ذرہ بھی ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ یہاں تک بھی اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنی سزا کاٹ کر بھی جنت کی طرف جائے گا۔ تو بہرحال آپ نے محمود اور ایاز کے بہت سے قصے سنے ہوں گے، ماشاءاللہ میں بہت سی باتیں ان کے حوالے سے آپ کی بھی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن آج جو بات آپ سب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ محمود ایک بادشاہ تھا اور ایاز ان کا غلام تھا۔ تو وہ ایاز اپنے مالک کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی فرما برداری کرتے تھے۔ پھر کسی درویش نے ان کو ان کے دربار میں، محمود کے دربار میں یہ ظاہر بھی کیا کہ سائیں یہ ایاز صاحب جو ہیں وہ اہل بیت ہیں، اہل رسول ہیں، تو اہل بیت اور اہل رسول کی بڑی عزت ہے، بڑی
عظمت ہے. خاص طرح سے ہمارے معاشرے میں ہم سید حضرات کو، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، ان کو بڑی عزت اور احترام دیتے بھی ہیں اور بڑی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے بھی ہیں. تو بہرحال انہوں نے ان کو وہاں ظاہر کیا. لیکن جس بات کا حوالہ دے رہا ہوں کہ محمود نے ایک امتحان لیا اپنی ساری رعایا کا، پھر اس میں ایاز کو بھی شامل کیا، اور انہوں نے اعلان کروایا کہ میں آج اپنے دربار میں دسترخوان لگواتا ہوں بہت بڑا. اب میرے پاس جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب اس دسترخوان پہ بچھاتا ہوں، اور پھر ساری رعایا کو یہ اجازت ہے کہ جو بھی شخص جس چیز کو اٹھا لے گا وہ اس کی ہو گئی. تو یہ اعلان سنتے ہی جب وہ دسترخوان لگا اور سارے خزانے کو، ہیرے جواہرات، سونا، پیسے یا سکے، جو کچھ بھی تھا وہ سب وہاں لگ گیا، بچ گیا. تو اس اعلان کے بعد ساری جو وہ خلق تھی وہ تو خزانے پر ٹوٹ پڑی. وہ تو کوئی پیسے کی طرف دوڑا، تو کوئی ہیرے اور جواہرات کی طرف دوڑا، کوئی سونے کی طرف دوڑا. تو سارے اس کارروائی میں لگ گئے، لیکن ایاز چپ چاپ خاموش کھڑا رہا. محمود اس بات پہ غور کرتا رہا کہ ایاز کچھ نہیں کر رہا. ایاز یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا. کافی دیر ہوئی کہ سب لوگ وہ اپنا جو کچھ بھی تھا، وہ مال اور اسباب، وہ سب لے کر وہ چلے گئے اور خوش ہو گئے کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا، بہت کچھ حاصل کر لیا. ایاز خاموش رہے اور یہ سارا تماشا دیکھتے رہے. تو آخر میں پھر محمود نے سوال کیا ایاز سے کہ ایاز، دنیا نے یہ سارا سامان اٹھایا لوگوں نے اور اپنی اپنی جھولیاں بھریں، لیکن تم نے کچھ نہیں اٹھایا، تم نے کچھ نہیں لیا اس میں سے. تو ایاز نے جواب دیا کہ سائیں، آپ نے اعلان فرمایا کہ جس نے جو چیز اٹھا لی، جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا، وہ چیز اس کی ہوئی. تو یہ لوگ تو اس فانی سامان کے پیچھے لگے. یہ تو چیزیں یہیں خرچ ہونے والی ہیں، یہیں ختم ہونے والی ہیں، یہیں رہ جانے والی ہیں. آپ کے اعلان کے مطابق میں آپ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں. اگر آپ میرے ہیں تو پھر تو یہ سب کچھ میرا ہے، پھر تو بہت کچھ میرا ہے. اگر بادشاہ میرا ہو جائے تو باقی مجھے پھر اور کیا چاہیے. تو اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے، یہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ اپنے رب کے دامن سے جڑ جائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے، ان کے دامن سے جڑ جائے، وابستہ ہو جائے، یا ان کے پیاروں سے جڑ جائے، تو پھر دنیا اور آخرت کی کون سی نعمت ہے جو وہ اسے نہیں ملے گی اور جو اس کو ملے بغیر رہ جائے گی. اگر یہ انسان کا ایمان اور عقیدہ ہو جائے تو پھر کیا بات ہے. ایک شعر بڑا ایک دوست نے مجھے اس حوالے سے پیارا دیا، میں آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ تما جی تمار متا کری منگنا، یعنی لالچ کی جو تمنا ہے وہ تما جی تمار متا کری منگنا، منیوں ڈئی مٹھ میں دھکے کندئی دھار. یعنی جو کچھ آپ کو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دے کر وہ آپ کو ایک سائڈ پر روانہ کر دیں گے. تو جو چیز آپ چاہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، وہ تو آپ کو یہیں، اگر دنیا کی کسی چیز، فانی چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، وہ تو اگر مل گئی تو اس کے بعد تو آپ کو روانہ کر دیں گے. تو ہم نے تو زندگی سے یہ بھی سیکھا ہے کہ دوستی اور محبت اور تعلق وہ کامیاب ہے جو بے غرض ہے، بے لالچ ہے، جس میں کوئی غرض نہیں، جس میں کوئی لالچ نہیں. تو جب انسان بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اپنے رب کا قرب اختیار کرتا ہے، اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنا دل جھکا دیتا ہے، ان کی محبتوں سے سرشار ہو جاتا ہے، تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں پھر اس کے لیے، کہتے ہیں نا کہ جو ان کی غلامی میں چلا جائے پھر ساری دنیا ان کے پیچھے چل پڑتی ہے. اللہ والوں کی، اولیاء کی، انبیاء کی عزت کیوں ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرف بھی وہ گئے اور دنیا ان کے پیچھے چل پڑی، کیونکہ وہ ہر بات سے، ہر لالچ سے بے نیاز تھے.
تو جنت کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ جو کہ ان کی غلامی کے بعد، ان کی فرما برداری کے بعد، ان کی محبت کے بعد ہمیں نا نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ بڑا پیارا شعر ہے علامہ صاحب کا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ بڑا مشہور ہوا ہے شعر کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔